اسرائیلی حملوں میں 700 سے زائد فلسطینی شہید. امریکہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یعنی تعلیمی ڈپارٹمنٹ کو رد کر دیا گیا اور ہیتھرو ایئرپورٹ 24 گھنٹے کے لیے بند. دنیا کا سب سے بزیسٹ ایئرپورٹ کہہ لیں. کیا وجہ تھی وہ بھی بتائیں گے, مگر لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ کو ڈو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. بات شروع کرتے ہیں غازہ سے, اور وہاں پہ جو انویژن اور شروع ہو چکی ہے اسرائیلیوں کی, جس کے اندر اسرائیلی ٹروپس ایک بار پھر اب غازہ کے اندر گھس چکے ہیں, اور گراؤنڈ انویژن کے ذریعے انہوں نے رفح جو ساؤتھ غازہ کے اندر ہے اس کے اوپر حملہ حاوی کیا ہے, اور اب وہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں بیت لہیہ اور جو درمیانی علاقہ ہے غازہ کے اندر اس طرف. یہ جب سے یہ دوبارہ یہ جنگ بندی توڑی گئی, اسرائیل نے توڑی سیز فائر منگل کے روز, تو اب جمعہ ہونے کو آ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک ایسٹیمیٹس ویری کرتے ہیں. کچھ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ 500 یا 500 550 کے قریب, کچھ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں 700 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق یا شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی بربریت کے اندر. اور اب اسرائیل ہوا سے بھی ایڈ کر رہا ہے, یعنی فائٹر جیٹس بھی استعمال کر کے ایڈ کر رہا ہے, اور گراؤنڈ انویژن بھی اسرائیل نے چھیڑ دی ہے. یہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب اسرائیل کے اندر ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر جو فار رائٹ ریڈیکل تھے, ان کو دوبارہ نتنیاہو لے کے آ گئے اندر, اور کیبنٹ کے اندر سے انہوں نے شن بیت جو انٹرنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروس ہے اسرائیل کے اندر, رونن بار, ان کو ان کی پوسٹ سے پوزیشن سے رد کر دیا. اب شن بیت اسرائیلی پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کے اوپر ایک انویسٹیگیشن انکوائری کر رہا تھا کہ قطر سے شاید انہوں نے پیسے لیے تھے حماس کو دینے کے لیے یا کچھ ایسی چیز ہوئی تھی. تو ایسے وقت کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی اس بندے کو تو نکالو, اور یہ پہلی بار ہوا ہے اسرائیل کی تاریخ کے اندر کہ انٹیلیجنس چیف جو ہے اس کو اس طریقے سے مسترد کیا گیا ہے. نتنیاہو اب بار کے اوپر اس لیے یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے 7 اکتوبر کے اندر کیا ہوا, کیسے ہوا, کس کو کیا پتا تھا. اور نتنیاہو نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو شنبت کا چیف تھا رونن بار, اس کو گھنٹوں پہلے پتا تھا کہ اکتوبر 7 ہونے والا ہے, حماس حملہ کرنے والا ہے, مگر اس نے یہ خبر نتنیاہو کو یا اس کے دفتر تک نہیں پہنچائی. اچھا, یہ بالکل ہی سراسر جھوٹ ہے. انفیکٹ جو خبریں ہیں کہ نتنیاہو کے دفتر کو دنوں پہلے پتا تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے, مگر انہوں نے اس چیز کے اوپر ایکٹ نہیں کیا. ان کے پاس سگنلز ڈویژن 8200 یونٹ جو ہے اسرائیل کا, جو بالکل غازہ بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس سے رپورٹس آ رہی تھیں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, مگر انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. مگر وہ اب یہ ٹوپی الٹی گھما کے اس بندے پہ ڈال رہا ہے کہ میں اس کو اس لیے فائر کر رہا ہوں کہ اس نے اکتوبر 7 کے اندر میرے ساتھ مجھے دھوکہ دیا تھا. جو اپوزیشن موومنٹ ہے یا پارٹیز جو ہیں جو بہت سارے مظاہرے بھی کر رہی ہیں نتنیاہو کے خلاف, اس کے اندر سے موومنٹ فار کوالٹی گورنمنٹ ان اسرائیل, اس نے یہ شن بیت کا جو چیف ہے رونن بار, اس کو ہٹانا ایک بہت ہی مشکل اور ایک بہت ہی کنسرننگ, گھبرا دینے والا اور ایک کالا لمحہ کہا ہے, ڈارک مومنٹ اسرائیل کی تاریخ کے اندر. اور اب ایک ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے, مگر ہائی کورٹ اسرائیل کے اندر نتنیاہو حکومت نے بالکل ہی فالو آؤٹ کر دی ہیں کہ بالکل, یعنی ان کو کوئی معنی ہی نہیں ہے. ریڈیکلز کو امپاور کر دیا ہے اقتدار میں رہنے کے لیے. اب تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کھل کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نتنیاہو سب کچھ جلا دے گا اقتدار میں رہنے کے لیے, وہ جنگ کبھی چھوڑے گا ہی نہیں. اور اسی لیے اب یہ جو گراؤنڈ انویژن ہو رہی ہے وہاں پہ بیسکلی اسرائیلی ملٹری نے تباہی مچا دی ہے, اور لوگ نہ کہیں نہیں جا سکتے. وہ بارڈر بند کر دیا اسرائیل نے, رفح کا جو کراسنگ تھی ایجپٹ کے اندر. ایجپٹ ایک ویسل سٹیٹ ہے امریکہ کا. اچھا, اب اس کے اوپر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ جو حکومت ہے اس نے شاید یہ اسرائیلی اخبار بیت یہون چلا رہا ہے اس خبر کو کہ ٹرمپ حکومت نے ایجپٹ کا جو پلان ہے اسے انڈورس کر لیا ہے 2 شرائط کے اوپر کہ حماس بالکل نکل جائے گا وہاں سے,
اور 15 یا کچھ سال تک اس کو باہر رہنا پڑے گا. ڈیٹیلز ابھی بھی آ رہی ہیں مگر اپیرنٹلی اسرائیلی گورنمنٹ کو سائڈ لائن کر کے ٹرمپ حکومت نے اس چیز کے اوپر اب شاید غور کیا ہے. کنفرم نہیں ہے. ایک اخبار یہ کہہ رہا ہے اگر یہ ہو گیا ایجپٹ پلان اگر انڈورس ہو گیا غازہ کے اوپر تو فلسطینیوں کو غازہ سے نکلنا نہیں پڑے گا اور ریکنسٹرکشن چلے گی. $50 ارب بھی سائٹ پہ رکھے جائیں گے. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اماراتی جو ہیں وہ لابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ آپ یہ ایجپشن یا مصر کا جو یہ غازہ پروپوزل یا پلان ہے اس کے اوپر دستخط مت کریں, کیونکہ اپیرنٹلی جو اماراتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ مستحکم ہو, ان کو کچھ ایریاز ہی ملیں. اور اس کے اندر لگ رہا ہے ان رپورٹس کے مطابق کہ متحدہ عرب امارات کا بالکل ملا ہوا ہے جا کے لائنز جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں نتنیاہو کے ساتھ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ, اور اسی لیے وہ شاید پٹیشن کر رہے ہیں ٹرمپ حکومت کو کہ آپ پلیز تھوڑا سا فاصلہ رکھیں یہ ایجپشن یا مصر پروپوزل سے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائک والٹز نے اسرائیل کی حمایت بھی کیا ہے جو نیا یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے, اور اب ایک براڈننگ لگ رہی ہے کہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پہ جب امریکہ یمن کے اوپر حملے کر رہا ہے ہوتی کنٹرول ایریاز کے اندر. اب ایک ہفتے زیادہ ہونے کو آ گیا کہ وہ ٹارگٹ ہٹ کیے جا رہے ہیں حدیدہ میں اور جگہوں میں, اور اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی خبر ہے کہ ابھی تک حملے ہو رہے تھے, امریکہ لیڈ کر رہا تھا, کچھ اور نیشنز کی سپورٹ بھی تھی اس کے ساتھ, مگر اسرائیل پارٹیک کر رہا تھا. مگر اب ٹرمپ حکومت نے کچھ رپورٹس کے مطابق انفارم کر دیا ہے نتنیاہو حکومت کو, اسرائیلی حکومت کو, کہ آپ پلیز یمن کے اوپر ہوتی ٹارگٹس کے اندر ہمارے ساتھ شرکت مت کریں, ہم اسے ہینڈل کر لیں گے. اور اس بات کے اوپر اندیشہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بات مان لے گا کہ ہاں جی آپ جائیں یمن اور ہوتیوں کو آپ سنبھالیں, ہم ادھر نہیں گھسیں گے. یہاں تک کہ کوشش تو اسرائیل کی بہت ہے, کیونکہ یہ ایک پورا نیکسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یار یہاں یمن ہوتیز اور ایران یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر امریکی کوئی بھی ایسٹ یا کوئی چیز ٹارگٹ کی گئی مسائل سے یا ڈرون سے تو وہ حملہ ایران کی طرف سمجھا جائے گا. بہت ہی مشکل حالات فلسطینیوں کے لیے. رمضان کا آخری 10 دن آ گئے ہیں اور ایک بڑی ہی گھٹیا حرکت ہے کہ ایسے وقت میں آپ بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ویسے ہی اتنا کچھ سہ چکے ہیں, برداشت کر چکے ہیں, ان کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں اور حملہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.